میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا سب نے بلند آواز سے کہنا ہے، تھوڑی تھوڑی میری آواز متاثر ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو بھی تو اور مسئلہ نہیں ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک کی فضیلت بھی سنیں گے۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں، آئیے مل کے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ تو دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھا کرتے ہیں، حدیث پاک بھی یاد کیا کرتے ہیں، اور بھی اچھی اچھی باتیں ہوا کرتی ہیں، پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں عرفان بھائی، اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں بھائی۔ آج کون کون بچے موجود ہیں ان کا تعارف لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نہال بھائی سے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ جی بھائی، کون کون ہیں؟ نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی رضا تاری۔ علی رضا تاری ہیں، اور اس کے بعد کون ہیں بڑے دنوں بعد آئے؟ حمزہ، زور سے۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ، آپ تو آتے رہتے تھے ماشاءاللہ، اب کیا ہو گیا ہے بھائی؟ چلیں بھائی، نام کیا آپ کا؟ محمد رضا۔ محمد رضا۔ رضا، ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے بھائی، محمد رضا۔ سیدھا ہاتھ کہاں ہے آپ کا؟ کہاں ہے؟ یہ تو مائک ہے، اچھا یہ ہاتھ ہے جی، سیدھا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مائک دینا لینا ہوگا تو کون سے ہاتھ سے ہوگا؟ اور کاپی لینی دینی ہوگی تو؟ پینسل لینی دینی ہوگی تو؟ سب کی بات ہے۔ اچھا جی، کوئی بھی چیز لینی ہے اور دینی ہے تو سیدھے ہاتھ سے ہم نے کرنی ہے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ابھی تو سکھا ہم نے، خیر زیادہ ہو جائے گا آپ کو شاید بولنے میں، ابھی تو نئے نئے آتے تو تھوڑا بولتے کم ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں علی رضا بھائی؟ محمد رضا بھائی کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب تو ہم نے پوچھا کیا کرتے ہیں، وہ تو خیریت پہ کہنا ہوتا ہے۔ کرتے کیا؟ پڑھتے ہیں؟ چلے بھائی پڑھتے ہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی بھی اچھی ہماری یہاں باتیں ہوں گی تو کیا کہنا ہے زور سے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، سب کہہ رہے ہیں نا، ایسے ہی آپ نے بھی کہنا، اور ڈرنا کسی سے نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ گھبراہٹ ہو آپ کہہ سکتے ہیں، فری ہو کے آرام سے، ٹھیک ہے؟ اور بھائی ہمارے عرفان بھائی ہیں، ان کو تو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے بعد کون ہے بھائی ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں؟ محمد ارتضیٰ۔ محمد ارتضیٰ۔ ارتضیٰ، ہمارے محمد رضا کے بھائی ہیں آپ؟ بھائی نہیں ہیں، چلیں مسلمان بھائی ہیں، اس نسبت سے بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ محمد ارتضیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو مائک میں نہیں بتائیں گے تو گھر پہ نہیں جائے گی آواز آپ کی۔ اسکول جاتا ہوں اسکول جاتے ہیں، اور یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ میں 6 نمبر میں 6 نمبر میں رہتے ہیں۔ 6 نمبر کہاں؟ ناظم آباد 6 نمبر؟ لیاقت آباد۔ لیاقت آباد 6 نمبر میں رہتے ہیں۔ چلے بھائی، ان کے بعد ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، انہوں نے خود ہی مائک لے لیا، آپ دے نہ دیں وہ لے لیں گے جی۔ مسکراتے نام بتائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید رضا۔ عبید رضا، ماشاءاللہ۔ اور عبید رضا کیا کرتے ہیں بھائی؟ اسکول جاتے ہیں اور مدرسے بھی جاتے ہیں، جی۔ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہاں بھی پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ نے پیارے پیارے بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور اب نہال بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر موجود بچوں کا تعارف بھی ہو گیا، درود پاک کی فضیلت بھی ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔
وہ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ یہاں پر کتنے بچوں کو معلوم ہے؟ کس کو پتا ہے یہاں پر؟ مشکل سوال کر لیا کیا نہال بھائی نے؟ ہیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ علی رضا بھائی نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے. آپ کا تو علی رضا ہی نام ہے نا ماشاءاللہ. وہ محمد رضا ہے. جی بھائی ہمارے کیا نام تھا ان کا؟ عبید بھائی کو پتا ہے. بھائی عبید بھائی بتا دیں. مٹی سے. جی حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. مٹی سے. اور ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہاں اس نسبت سے ہم بھی مٹی سے بنے ہیں. جی نہال بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر جو موجود بچے ہیں وہ ہمیں حدیث پاک کو جلدی جلدی یاد کر کے سناتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک ذہین بچہ بھی بنایا جاتا ہے جو صحیح صحیح حدیث پاک کو ہمیں یاد کر کے سنا دیتا ہے اور اس کے ترجمے کو بھی سنا دیتا ہے. تو میں آپ کو حدیث پاک پڑھاؤں گا، آپ نے غور سے اس کو سننا بھی اور پھر یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ بن سکیں آج کے ذہین بچے. کیا بن سکیں؟ ذہین بچے. اور ذہین بچے کو گفٹ بھی دیا جاتا ہے. پیارے بچوں آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتقی دعوت المظلومی. حدیث پاک کیا ہے؟ اتقی دعوت المظلومی. اتقی دعوت المظلومی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا سے بچو. حدیث پاک کیا ہے؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو. آئیے اس کو یاد کرتے ہیں. اتقی اتقی. اتقی اتقی. اتقی اتقی. دعوت 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 مظلومی 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 مظلومی. اتقی دعوت اتقی دعوت مظلومی المظلومی. اتقی دعوت المظلومی. اتقی دعوت المظلومی. اتقی نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. اتقی دعوت المظلومی. 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 اللہ نہال بھائی نے تو بہت ساری دفعہ پڑھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں یاد ہوا نہیں ہوا. کس کس کو یاد ہو گئی حدیث پاک؟ چلیں بھائی سب نے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیے اور جنہوں نے نہیں اٹھائے تو انہوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اٹھا دیے. تو ہاتھ اٹھانے کا مقابلہ نہیں ہے، یاد ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو پہلے ہمارے حمزہ بھائی نے دیکھے ہاتھ اٹھایا تھا پھر واپس کر لیا نیچے. جی حمزہ بھائی یاد نہیں ہوئی؟ تھوڑی تھوڑی ہو گئی ہوگی، ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہے نا تھوڑے ڈرتے زیادہ ہیں. چلے بھائی ارتضیٰ بھائی سے سنیں. محمد ارتضیٰ جی. اتقی دار المظلومی. یہ کہ سنا رہے ہیں اتقی دار المظلومی. صحیح سنا رہے ہیں؟ دعوت المظلومی. صحیح کرائیں. اتقی اتقی دعوت دعوت المظلومی. المظلومی. جی عرفان بھائی سے سنتے ہیں. اتقی دعوت المظلومی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عرفان بھائی تو بڑے اچھے انداز سے سناتے ہیں. جی بھائی عبید بھائی. اتقی دعوت المظلومی. ماشاء اللہ زبردست. اور اب ہمارے حمزہ بھائی. اتقی دعوتی. اتقی اتقی دعوت دعوت المظلومی. مظلومی. جی ایک مرتبہ عرفان بھائی سے پھر سنتے ہیں. آپ سب نے توجہ سے یاد کرنا ہے. سنائیں جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ 1 منٹ کو رکیں بھائی. آپ کیا پڑھتے دوبارہ پڑھیں. قالا قال رسول اللہ صلی اللہ. رسول اللہ نا لام پر کیا ہوگا؟ پیش. رسول اللہ. اچھا ایسا بھی سننے میں آتا ہے سم ٹائم جو ہے رسول اللہ. تو قالا رسول اللہ نہیں بلکہ قالا رسول اللہ. آخر میں لفظ اللہ کے اینڈ میں کیا ہوگا؟ زیر ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلیں بھائی آگے سنائیں. اتقی دعوت المظلومی. ماشاء اللہ. جی چلے بھائی ایسا کرے 2 دفعہ 3 دفعہ آپ پڑھائیں حدیث پاک. اتقی دعوت المظلومی سے یہاں سے. اتقی دعوت المظلومی. 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 اتقی دعوت المظلومی.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی اب کس کی تھوڑی تھوڑی کچی تھی؟ ہمارے حمزہ بھائی کی. حمزہ بھائی سناتے. اتقی 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 نہیں اتقی. اتقی ہاں دعوتی دعوت دعوت المز. مظلومی. تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی ابھی کچی ہے. جی ارتضیٰ بھائی مائک دے دیں. زبردست سیدھا ہاتھ آ گیا. اتقی دعوت المظلومی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب ترجمہ یاد کرا دیں. ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بدعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بدعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بدعا سے بچو. کس کس کو یاد ہو گئی حدیث پاک کا ترجمہ؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے لیتے ہیں عبید بھائی سے. مظلوم کی دعا سے بچو. مظلوم کی دعا سے بچو. بد دعا سے بچو. بد دعا سے بچو. ماشاءاللہ. ارتضیٰ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. مظلوم مظلوم کی دعا سے بچو. بد دعا سے بچو. ایسے کیوں بچ رہے ہیں؟ دعا تو لینی چاہیے. سب کی دعائیں لینی چاہیے. بد دعا سے بچنا ہے. جی عرفان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اتقی دعوت المظلومی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو. ماشاءاللہ. پوری حدیث پاک سنا دی. ماشاءاللہ. جی اور ترجمہ سن رہے تھے نا ابھی تو ہم ترجمہ. جی محمد رضا بھائی. مظلوم کی بدعا سے بچو. حمزہ بھائی. مظلوم کی بدعا سے بچو. مظلوم کی بدعا. بد دعا سے بچنا ہے. دعا سے نہیں بچنا. دعا تو سب کی لینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بد دعا سے بچنا ہے. اب جی پوچھ لیتے ہیں ہم یہ, بلکہ پہلے عربی اور ترجمہ سن لیتے ہیں ایک دفعہ اچھے انداز سے. عرفان بھائی تو ماشاءاللہ سنا ہی چکے, لیکن خاص طور پہ ہمارے جو نئے آئے فرسٹ ٹائم, عبید بھائی بھی پہلے آتے رہے میرا خیال ہے نا. ہاں ارتضیٰ بھائی یا محمد رضا بھائی اگر اچھے انداز سے سنا دیں تو آج کا ذہین بچہ ہم بنا کے گفٹ بھی دے دیں. آج فرسٹ ٹائم آئے, فرسٹ ٹائم گھر جائیں تو گفٹ لے کے جائیں. جی بھائی عربی بھی اور ترجمہ بھی سنائیں گے. کون سنائیں گے؟ سنائے بھائی محمد رضا بھائی. اتقی دعوت المظلومی. ماشاءاللہ. مظلوم کی بدعا سے بچو. زبردست. سبحان اللہ. جی ارتضیٰ بھائی. اتقی دعوت المظلومی. مظلوم کی بد دعا سے بچو. سبحان اللہ. چلے بھائی یہ تو سنا دیا, لیکن ابھی بھی دو ہیں اور بلکہ بقیہ بھی امیدوار تو ہیں ہی. تو اب ہم کچھ کویشچن کریں گے آپ سے. اب دیکھتے ہیں سب سے اچھے کس کے جو ہے نا آنسرز آتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ قسم کے کہنا چاہیے نا. تو کون ہمیں آنسر دیتا ہے اس کے مطابق پھر انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں مظلوم کون ہوتا ہے؟ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جی بھائی سوچ لیں اچھی طریقے سے, مظلوم کیا ہوتا ہے؟ جی ارتضیٰ بھائی, محمد رضا بھائی, حمزہ بھائی یہاں اٹھ چکے ہیں ہاتھ عبید بھائی کے. مظلوم, واٹ از مظلوم؟ چلے بھائی عبید بھائی سے پوچھ کے دیکھتے. خالی ہاتھ اٹھانا کمال نہیں ہے, جواب دیکھنا ہوگا. جو کسی کا قیدی ہوتا ہے, اور اگر جو قیدی ہوتا ہے اگر کسی کو بدعا دیتی. اچھا نہیں ابھی تو ہم نے بدعا تو بعد میں پوچھتے ہیں. ابھی تو پہلے تو صرف مظلوم بتا دیں. مظلوم جو کیا ہے؟ قیدی ہوتا ہے وہ. قیدی مظلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بس صرف ایک قیدی مظلوم ہے. بقیہ بیچارے دنیا کی مظلوم کہاں جائیں جو قیدی نہیں ہے اگر وہ مظلوم ہوئے پھر. جی عرفان بھائی سے پوچھتے ہیں. برا. برا برا یعنی جو برا ہے اس کی بد دعا سے بچنا ہے. دیکھ لیں تھوڑا سا اور غور کریں. جی بھائی اور کون بتا رہے تھے؟ علی رضا بھائی بتائیں گے, محمد رضا نہیں بتائیں گے. کوشش. ارتضیٰ بھائی مظلوم دیکھ لیں. یہ وہ جو دیکھیں ہم یاد کرا رہے ہیں وہ تو رٹ لیا, اچھی بات ہے یاد کر لیا, لیکن خود سے کیا ذہن میں آ رہا ہے وہ زیادہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے. جی بھائی علی رضا بھائی کے مائک پہنچائیں سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ. جی ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا مظلوم ہوتا ہے. تو پھر ظالم کون ہوتا ہے بھائی؟ پھر ظالم سوال آ جائے گا ہے نا بھائی, اگر مظلوم جو ہے ظلم کرنے والا ہو گیا. جی یہاں بڑوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ سم ٹائمز ہم کوئی بات کہہ رہے تو سمجھتے ہیں بچوں کو صحیح سمجھ میں آ گئی, وہ پوری الٹ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. یہاں مظلوم بیچارہ ظالم ہو گیا, اور پھر ظالم کیا ہوگا؟ مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا.
مظلوم کون ہے؟ اس پہ ظلم ہاں اب قیدی آپ نے ہمارے عبید بھائی نے بتایا قیدی، اس کے علاوہ مظلوم ہم پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بس ایک قیدی مظلوم ہے. ہو سکتا ہے قیدی مظلوم نہ ہو، اس نے واقعی جرم کیا ہو اس وجہ سے قید ہو، تو پھر وہ اس پہ ظلم تھوڑی ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کہ بلا وجہ میں کسی کو جو ہے سزا دے دی گئی، اس کی سزا بنتی نہیں تھی، اس نے کچھ غلط کیا نہیں تھا، اس کی پٹائی کر دی گئی. تو اب جس کی بغیر کسی وجہ کی پٹائی کر دی گئی وہ کیا ہوا؟ مظلوم. ہاں کیونکہ اس پہ ظلم ہوا نا. تو اسی طریقے سے وہ جرم کیا نہیں تھا، اسے قید میں ڈال دیا، تو وہ کیا بنا علی رضا بھائی؟ مظلوم بن گیا. اور جس نے یہ حرکت کی وہ کیا بن گیا؟ ظالم. ہاں وہ ظالم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو مظلوم سمجھ گئے محمد رضا بھائی؟ ہاں کسی کی ایسی ہم نے پٹائی کر دی، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے پٹائی کر دی تو وہ کیا ہو گیا؟ مظلوم. جی ہم نے تو کچھ کیا ہو تب بھی پٹائی نہیں کرنی، یہاں تو بیچارے نے کچھ بولا ہی نہیں تھا، ہم نے ویسے ہی جو پٹائی کر دی اس غریب کی، تو وہ مظلوم ہو گیا. اور یہاں حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ مظلوم کی بدعا سے ہاں بچو. عرفان بھائی پتہ چل گیا، مظلوم برے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی، بلکہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ برائی کی گئی ہو، اس کی پٹائی ہوئی نا غریب کی، ایسے ہی کچھ کیا ہی نہیں تھا اس نے، اس کی پٹائی کر دی تو وہ کیا بن گیا؟ مظلوم. اور پھر یہاں بتایا گیا کہ مظلوم کی کس سے بچنا ہے؟ بدعا. ہاں مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس کی ہاں چلے بھائی بتا، ہاں کیا ہے جی رضا بھائی؟ پٹائی کر دی، وہ تو پٹائی ہو گئی، وہ تو مظلوم بن گیا. اب اس کی کس سے بچنا ہے ہم نے؟ عرفان بھائی بتا رہے تھے کچھ، کس چیز سے بچنا ہے مظلوم کی؟ بدعا سے. ہاں کیا مطلب بددعا سے کیسے بچیں؟ کیسے بچیں گے بھائی بددعا سے؟ بھائی اس پہ نہ ہم ظلم کرے نہ وہ بددعا دے. اب جس غریب کو آپ نے پٹائی لگا دی وہ ظاہر کمزور ہوگا تبھی پٹ گیا نا، ورنہ کون پٹتا؟ تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پھر بددعائیں دے گا، ہے نا. خود تو وہ بیچارہ بدلہ لے نہیں سکتا تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ بعض تو بڑوں کو بلا لاتے، پھر اور لڑائی بڑھ جاتی ہے. خیر یہ سب ہم نے کرنا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کی ہم نے چیز چھین لی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، 2-4 دوست مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے اسکول میں، ادھر ادھر گینگ بنا لیتے ہیں، تو 2-4 نے مل کے اس بیچارے کی کوئی چیز چھین لی، ٹوپی چھین لی، اس غریب کی کوئی چیز چھین لی. اب اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بددعا دے گا نا، کہ یا اللہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے اتنے غصے میں. تو اب کیا اس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جواب میں بددعا دے گا. تو ہم نے اس کی بددعا سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے؟ جب وہ بددعائیں دے رہا تو ہم یوں کر لیں، ایسے ایسے ہاتھ کریں، نہیں، اس سے ایسے کام ہی نہ کریں کہ وہ بددعا دے. ٹھیک ہے، وہ بددعا تو وہ اللہ سے کرے، دعا یعنی اللہ سے کرے گا ہمارے خلاف کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا. تو ہم کیسے بچیں گے؟ کوئی یہ تھوڑی کوئی ڈھال وال لے کے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ہم اس پہ ظلم کریں ہی نہ کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں بددعا دے. تو ہم اگر نہ ظلم کریں گے نہ وہ ہمیں بددعا دے گا. تو اس طرح ہم نے بددعا سے بچنا ہے. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے بھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسے معاف کر دیں. یہاں سے یہ نہ سیکھیں کہ ٹھیک ہے بچہ میرے ساتھ غلط کرنا میں بددعائیں دوں گا تمہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاف کریں، نہ کسی کو بددعا دیں نہ کسی سے بددعا لیں. اور اپنی حال بھائی کی طرف چلیں گے، یہاں فیصلہ کریں بھائی کون ہے ذہین بچہ، یا آپ ابھی اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے نتیجہ نکالیں گے؟ نتیجہ بھی نکل تو نہیں پایا. نکل نہیں پایا تو پھر سوال کر لیں بھائی کوئی، یا دوبارہ سے سن لیں، کیونکہ اتنی ساری باتوں کے دوران ہو سکتا بھول گئے ہو. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث پاک سن لیں نا. حدیث پاک. ہاں حدیث عربی اور ترجمہ کون سنائے گا یہ کر لیں. عربی اور ترجمہ بھی حدیث پاک. عبید بھائی. اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی بددعا سے بچو. ماشاء اللہ. عرفان بھائی. اتقی دعوت المظلومی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو. ماشاء اللہ. ارتضیٰ بھائی. اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی بددعا سے بچو. ماشاء اللہ. ارتضیٰ بھائی نے بھی سنا دی، عرفان بھائی نے بھی، اور عبید بھائی نے بھی حدیث پاک اور ترجمہ سنا دیا. اب بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف. حمزہ بھائی. اتقی دعوت المظلومی. ماشاء اللہ. اور محمد رضا بھائی. اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی بددعا سے بچو. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں سبھی صحیح سنا رہے. میرا خیال ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، ہمارے چھوٹے سے بھی ہیں، فرسٹ ٹائم بھی آئے، تو محمد رضا بھائی کو آج کا ذہین بچہ بنا دیتے ہیں. بنا دیتے ہیں. آ جائے بھائی محمد رضا بھائی، سب کہہ دے سبحان اللہ. وہیں رکھ دیں. چلے لے آئے، اب آ گئے تو یہاں رکھ دیں. ہاں رکھ دیا. یہ لے جی.
اب کیا کہیں گے؟ گفٹ لے کے جا رہے ہیں ایسے ہی کچھ کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے؟ سوچ رہے تھینک یو کہیں گے. چلے تھینک یو کہہ دیں, شکریہ کہہ دیں, اور جزاک اللہ خیرہ بھی کہہ دیں. جزاک آمین. جو چھین کے لے جائیں گے. چلے یہ مائک بھی لے جائیں آپ ساتھ. جی نہال بھائی اب کہاں لے جائیں گے؟ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کے اگلے مرحلے کی طرف, یعنی دیکھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی حدیث پاک. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین, ترجمہ نماز دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ خدیجہ اتاریہ ہیں, بھوڑے والا سے ہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارحموا ترحموا, ترجمہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. بنت محمد نظر ہیں, یہ بنت محمد نظر اتاریہ ہے, بھورے والا سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث انما بعثت معلما, ترجمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر الدواء القرآن, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا قرآن پاک ہے, بہترین دوا قرآن پاک ہے. سمیرہ اتاریہ ہیں گھوٹکی سے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم, ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. میرا پیارا دین لکھا ہے ماشاءاللہ بنت محمد اشرف اتاریہ ہیں پھول نگر سے. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یسروا ولا تعسروا, یعنی لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو. سیدہ حریم زہرا, سیدہ اسرا فاطمہ, ڈیرہ غازی خان. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ کچھ پکچرز تھی جو کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں بھیجی اور ہم نے پکچرز بھی دکھائی. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی پکچر آف دا ڈے یہ ٹائٹل کس کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج کا پکچر آف دا ڈے کا ٹائٹل مل گیا ہے. انشاءاللہ اب کلام شامل کریں گے, اس کے بعد پھر کالز کی طرف بھی آئیں گے. اور محمد رضا بھائی کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا یہ جواب دے رہے تھے. جواب تو وہ جو کالر ہے نا گھر سے وہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سنائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینہ. سبحان اللہ. تو علی رضا بھائی کلام سنائیں گے اور ہم سب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر نظارے کریں گے, مل کر پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہنا ہے اور جھوم جھوم کے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے جی سنائیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کہنا جیو میرا
تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ میں رسینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو میرا مدینہ میں رسینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مجھتر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایشا بحر و بر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے اب یہاں بھائی کہاں جائیں گے کوس کی طرف جی کوس دیجیے طیبہ فاطمہ میں نعرے لگاؤں گی ہر صاحب نبی جنتی جنت فاطمہ اور علی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جی نیکسٹ ون میرا نام عمر دعا ہے میں شاپ جانا کا رہی
ماشاءاللہ آپ نے آج کے سوال کا جواب دیا کہ مٹی سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ سوال۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بہنیاز بھائی اور میرے پیارے پیروکار بھائی، میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہ زمان اتاری تھے شاہ پور جہانیہ سے، کہ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ پیاری بچوں، اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ کلام بھی ہو گیا اور کڈس پدری چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کی۔ تو آئیے پروگرام میرا پیارا دین میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو، کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو۔ پیارے بچوں، کسی کو گالی دینے سے بھی دل دکھتا ہے، کسی کو گالی دینے سے بھی دل دکھتا ہے، اور یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ گالی دینا بہت بری عادت بھی ہے، گالی دینا بہت بری عادت بھی ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی تھی پچھلے دنوں، سباب المسلمی فسوق، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، سباب المسلمی فسوق۔ پیارے بچوں، گالی دینا بہت بری عادت بھی ہے۔ گالیاں دینے کی وجہ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، گالیاں دینے کی وجہ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور بات چیت کرنا بھی ختم ہو سکتی ہے، بات چیت کرنا بھی ختم ہو سکتی ہے، دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گالی دینے والے سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، گالی دینے والے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفرت بھی کرتے ہیں، اور اسے اچھا بچہ نہیں سمجھتے، اسے اچھا بچہ نہیں سمجھتے۔ اچھے بچوں کی ایک پہچان بھی ہے، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ گالی گلوچ اور بری باتیں نہیں کرتے، گالی گلوچ بھی نہیں کرتے اور بری باتیں بھی نہیں کرتے۔ یہ کن بچوں کی پہچان ہے؟ اچھے بچوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ نہیں کرتے، بری باتیں نہیں کرتے، یعنی کسی کو گالی بھی نہیں دیتے اور کسی کے لیے برا بھی نہیں سوچتے۔ یہ بھی اچھے بچوں کی پہچان ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی، تو یہ سیگمنٹ تھا دین کی پیاری بات۔ اور اب سیگمنٹ ہوگا ہمارا اسلامک ہسٹری۔ ہسٹری۔ چلیں جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم جو باتیں سن رہے تھے وہ تو ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ عرفان بھائی کے ہو سکتا ہے ذہن میں ہو، ہم سن رہے تھے نا عرفان بھائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے کہاں تشریف لے کر گئے؟ مدینے۔ یہ کہلاتا ہے سفر ہجرت، یعنی ہجرت کا سفر۔ اور اس کے ہم کچھ واقعات سن رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے تھے جن کا جو ہے سربراہ تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیا ہوا تھا عرفان بھائی؟ آخر میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا نا، ہاں مسلمان ہو گئے تھے وہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اس سفر میں نا ایک اور بھی شخصیت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے تھے، ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام۔ کیا نام ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملک شام سے آ رہے تھے۔ حمزہ بھائی کہاں سے آ رہے تھے؟ ہاں، ملک شام سے آ رہے تھے، اور انہوں نے کچھ تحفے میں کپڑے بھی پیش کیے تھے ہمارے پیارے نبی کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ تھے نا سفر کے اندر۔ تحفے میں کچھ کپڑے بھی پیش کیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب ہمارے پیارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ مکے سے مدینے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زور سے کہہ دیں۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہاں انشاءاللہ مدینے جانا ہے۔ اب مدینے جا رہے ہیں تو مدینے والوں کو تو یہ خبر پہلے ہی پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ عورتیں بچے سب کی زبانوں پر یہ بات تھی ارتضیٰ بھائی، تو سب کے خوشی تھی۔ اب کیا ہوتا تھا؟ روز آنا جو ہے نا، اب آ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے، لیکن کب آئیں گے یہ
اب سب نے ویلکم تو کرنا ہے نا بھائی، اتنا پیارا آئے گا تو ویلکم تو کریں گے. تو اب سب کیا ہوتے تھے صبح صبح جو ہے نا وہ آ جایا کرتے تھے، اور جو جگہ تھی جہاں سے باہر والے آیا کرتے تھے وہاں آ کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ویٹ کرتے تھے کہ کب ہمارے پیارے نبی آئیں گے، ان کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. اب صبح صبح آ جاتے تھے، پھر کیا ہے سورج نکلتا ہے، گرمی تو عرب میں تو ویسی کافی ہوتی ہے، تو جیسی گرمی زیادہ ہو جاتی تھی تو واپس چلے آتے تھے کہ آج بھی زیارت نہیں ہوئی. پھر اگلے دن آ جائیں گے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ، پھر انتظار کر رہے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے. اسی طرح ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں، ویٹ کرتے رہتے ہیں، جب گرمی تیز ہو جاتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ آج بھی قسمت میں نہیں تھا. لیکن کیا ہوتا ہے اچانک ایک غیر مسلم یہودی وہاں پر موجود ہوتا ہے اس جگہ پر نا جہاں سے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا تھا، تو وہ اچانک زور سے پکارتا ہے، اے مدینے والوں جن کا تم ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، وہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اتنی خوشی سب کے دلوں میں دوڑ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور سب لوگ استقبال کرنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا گھروں سے نکل کر آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے قد جاء رسول اللہ، قد جاء رسول اللہ، مطلب رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے. نعرہ تکبیر کی آوازوں سے گلیاں گونج جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں. یاد ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پڑھتے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیاں گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھ رہی تھی. ہیں کیا بات ہے، ہمارے نبی کی آمد ہو رہی ہے مدینے میں، اور ساتھ میں جھنڈا بھی موجود ہے نا. یاد ہے ہم نے کل سنا تھا حضرت بریدہ اسلمی نے جھنڈا بنا لیا تھا اپنے نیزے کا، وہ جھنڈا لہرا رہے ہیں، گلیوں میں نعرے لگ رہے ہیں، قد جاء رسول اللہ کے سرکار کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں، حضور کی آمد بھی ہو رہی ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. مدینے میں آمد ہوئی تھی تو مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، اور الحمدللہ ہم بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب وہ مہینہ آتا ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد ہوئی تھی ہم بھی جھنڈے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں. جی نہال پیارے بچوں، ارکٹس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. باقی کا جو واقعہ ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہے. اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سنیں گے. اور اگلا پروگرام ہمارا آئے گا کب؟ ہمارا اگلا پروگرام آئے گا پیر کو، یعنی منڈے والے دن ہمارا پروگرام آئے گا، اور سنڈے کو ہمارا پروگرام آئے گا ریکارڈڈ، تو وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا